اس کے بعد اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو حرام سمجھا جاتا ہے اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو حدیث کو حجیت نہیں مانتے یا لیگل اتھارٹی نہیں مانتے، وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو کس سند کے ساتھ حرام سمجھتے ہیں؟ وہ سند محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ سند قرآن ہی نہیں ہے، وہ سند محمدی ہے۔ یہ سب تشریع جنائی ہے۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، یہ قرآن نے تو نہیں قرار دیا، حضور نے قرار دیا ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ پھر ایک اور کیٹیگری ہے تشریع تسبب۔ یہ میری اپنی کتاب ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا الحکم الشرعی۔ اگر کوئی تفصیل میں پڑھنا چاہے تو اس کو سٹڈی کرے، یہ لاء پر، حکم کے اوپر ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ لاء ہے یا نہیں ہے؟ پورے قرآن نے یہ منشن نہیں کیا، یہ لاء ہے۔ تو کس نے دیا؟ حضور علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا لا یرث القاتل شیئا، ابو داؤد میں ہے، لیس لقاتل میراث، قاتل کے لیے میراث نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں حضور علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دی۔ اسی طرح اور بے شمار ہے، چونکہ قتل اس کی محرومی وراثت کا سبب بنا، تو اس کو تشریع تسبب کہتے ہیں کہ ایسے احکام جو کسی دوسرے حکم کا سبب بنے۔ تو اس طرح کی لیجسلیشن کی ہے بے شمار، ایک طویل لسٹ ہے۔ تو یہ شریعت محمدی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے ایڈ کی ہیں یہ احکام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قرآن مجید میں دو کیپیسٹیز کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو معروف اور حلال ہے اور جائز ہے جو اللہ نے کر دیا اس کا حکم دیتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے منع کر دیا، حرام کر دیا، اس سے حضور منع کرتے ہیں۔ اس میں عامر اور ناہی ہوئے، عامر اور یعنی اللہ کے احکام، حلال اور حرام کے احکام کو جسٹ پہنچانے والے ہوئے، کنوے کرتے ہیں۔ پھر اسی آیت میں آگے دوسری کیپیسٹی بیان کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو طیبات ہیں وہ یہ رسول ان کے اوپر حلال کرتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ یہ رسول ان کے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی حضور کو دیا ہے۔ حضور محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں۔ یہ اتھارٹیز ہیں لیجسلیٹو اور لیگل اور جورسٹک۔ چنانچہ پھر تشریع کفارہ ہے، تشریع روزے کا حکم ہے، روزے کا حکم قرآن میں ہے، مگر اب روزہ اگر کوئی توڑ دے تو آپ اس کا کفارہ تو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کیا جائے۔ روزہ اگر توڑ دے جان بوجھ کر تو کفارہ غلام آزاد کرے، یا مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے، تو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ کفارہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اب روزہ تو قرآن نے رکھوا دیا، رکھ لیا، اب کسی نے توڑ دیا روزہ، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس پر قرآن خاموش ہے۔ اب کیا کریں؟ فرمایا رسول کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی لیجسلیٹر ہیں، وہ بھی لا گیور ہیں۔ تو روزہ توڑنے کا کفارہ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی حجیت کا اور اس کی جورسٹک اتھارٹی کا انکار کر دیں تو آپ کے پاس روزہ ٹوٹ جائے تو علاج ہی کوئی نہیں ہے، کفارہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ میں ایک ایک جس مثال دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد تشریع امر ہے، براہ راست حکم، شریعت میں براہ راست حکم دیے ہیں۔ یہ شریعت میں جس قدر سنن ہیں، سنتیں جو فرض کے درجے میں نہیں، جو سنت کے درجے میں آتی ہیں، وہ شریعت ہیں۔ وہ کس نے دی ہے؟
وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اور وہ شریعت ہے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ سب کس نے دیا ہے؟ حدیث ہے، یہ تشریع، یہ امر ہے، یہ ایکٹس آف کمیشن کی لیجسلیشن ہے جو آقا علیہ السلام نے کی ہے۔ مناسک کی حج کی تفصیلات ہیں، الغرض سینکڑوں ہزاروں احکام شریعہ ہیں جو حضور نے دی ہیں، قرآن نے ان کی تفصیل بیان نہیں کی۔ پھر تشریع نہیں ہے، پروہیبیٹو لیجسلیشن، پہلی تھی پرمیسو لیجسلیشن، اب پروہیبیٹو لیجسلیشن۔ جیسا میں نے عرض کیا، مرد کے لیے ریشم کا کپڑا حرام کر دیا، سونے کا زیور سونا پہننا حرام کر دیا، یہ قرآن نے تو نہیں کیا، یہ حضور کی حدیث میں ہے، سنت میں حرام کیا۔ پھر قسم ہے تشریع شہادت، یہ جو پروسیجرل لا ہے، لا آف ایویڈنس ہے، ایڈجیکٹو لا، لا آف ایویڈنس، یہ قرآن نے نہیں دی ہے، یہ حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کا ایویڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے اسلام کی شریعت سے۔ اگر حدیث کو اور حضور کو اتھارٹی، ہی واز ناٹ جسٹ این آربیٹریٹر، ہی واز اے لا گیور۔ حضور نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حالانکہ قرآن نے تو کہا تھا کہ کوئی معاملہ ہو تو دو گواہ لاؤ، قرآن نے تو صرف گواہی کی بات کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدعی ہو تو گواہی دے، اگر مدعا علیہ ہے اس پر کوئی، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تو اس کی قسم کافی ہے۔ تو حضور نے گواہی کا بدل قسم کو قرار دے دیا، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو آپ نے لا آف ایویڈنس کمپلیٹ کر دیا۔ اس طرح تشریع استثناء ہے، ایگزمپشنز۔ قرآن نے کہا ہر مردار حرام ہے۔ مردار کہتے ہیں وہ جانور جو اصلاً حلال تھا، اصلاً، مگر شرعاً ذبح کیے بغیر مر گیا، تبھی موت مر گیا، اس کو میتہ کہتے ہیں۔ تو ہر مردار میتہ جو ذبح کیے بغیر تبھی موت مر گیا، وہ حرام ہے۔ تو اس کی روح سے آپ جو مچھلی کھاتے ہیں قرآن کی روح سے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو سب سے پہلے تو فش مارکیٹ ہی بند کرا دیں، بند کر دیں مچھلی، کیونکہ مچھلی تو زندہ نہیں آتی آپ کے پاس، آپ تو بھاٹی لوہاری سے جا کے لے آتے ہیں، اچھرے سے جا کے لے آتے ہیں، اور مچھلی وہ تو پتہ نہیں کتنی دیر کی آئی، کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، کسی نے اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے زندہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ اس سینس میں مردار ہے، اور آپ کھاتے ہیں، ساری دنیا کھاتی ہے۔ تو کس کے حلال کرنے سے کھاتی ہے؟ مصطفیٰ کے حلال کرنے سے کھاتی ہے۔ رب نے حرام کر دیا تھا، مصطفیٰ نے امت میں رحمت کرتے ہوئے حلال کر دیا، ایگزیمپشن دے دی، اس کو کہتے ہیں ایگزیمپشن، یہ بھی اتھارٹی ہے۔ تو اللہ کے کیے ہوئے حرام میں ایگزیمپشن کلاس دینا، یہ بہت بڑے درجے کی لیجسلیٹو اتھارٹی نہیں تو اور کیا ہے۔ مردار میں کوئی استثناء قرآن نے نہیں کیا، حضور نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کل میتۃ حرام الا میتتان السمک والجراد، ہر مردار حرام ہے جیسے قرآن نے کیا۔ فرمایا مگر دو مردار تم پر، میتتان، دو مردار حلال کرتا ہوں میں، دو مردار حلال کرتا ہوں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اب ٹڈیوں کا تو زمانہ نہیں رہا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو حلال کیا، تو استثناء کا حکم دیا۔ اور استثناء ایسا بھی ہے کہ سب کے لیے حضور نے ریشم کا کپڑا حرام کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر، ان دو نے آ کے شکایت کی، کوئی ان کا جلد کا پرابلم تھا، سکن ڈیزیز تھی، فرمایا تم دونوں کے لیے حلال ہے۔ اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ وہ چاہیں تو ساری امت کے لیے کوئی چیز حلال کر دیں استثناءً، چاہیں تو چند ایک کے لیے حلال کر دیں، باقیوں کے لیے حرام رہے۔ اس کو لیجسلیٹو اتھارٹی کہتے ہیں، لیجسلیٹو اتھارٹی کہتے ہیں۔ تو یہ تشریع ہے، یہ تشریع ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو تھی تشریع
بنیادی فنڈامنٹل لیجسلیشن تشریعی حاکمیت تھی. اب ایک لیجسلیٹو انٹرپریٹیٹو بھی ہے، تشریحی لیجسلیشن بھی کی ہے کہ قرآن کی تشریح کر دی ہے. اس میں قرآن مجید نے ایک حکم عام دیا تھا، حضور نے تخصیص کر دی. اس کو انگلش میں کہیں گے اسپیسیفیکیشن آف جنرل. اسپیسیفیکیشن آف جنرل. وہ اب میں مثالوں میں نہیں پڑھتا، کسی نے پڑھنا ہو تو میری کتاب کو سٹڈی کر لے، کتب فقہ میں درج ہیں. اسی طرح قرآن مجید نے حکم ایبسولیوٹ دیا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو کوالیفائی کر دیا، کوالیفیکیشن آف ایبسولیوٹ. اسے تقیید المطلق کہتے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام نے کیا ہے. قرآن نے حکم مجمل دیا تھا، حضور نے اس کا بیان کر دیا، ایکسپلین کر دیا، ایکسپلینیشن آف امپلیسٹ. قرآن نے ایک حکم دیا تھا جس کو حضور نے ایگزیمپشن دے دی، استثناء. قرآن کا ایک حکم تھا، حضور نے اس پر اضافہ کر دیا، اضافہ فرما دیا. اس کو کہتے ہیں الزیادہ. مثلا بدکاری کی سزا قرآن نے 100 کوڑے بیان کی تھی، حد. حضور علیہ السلام نے تعزیراً 1 سال کی قید، امپریزنمنٹ بھی ایڈ کر دی، یا جلا وطنی امپریزنمنٹ، یہ حضور نے ایڈ کر دی. اب آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. قرآن نے منع کیا تھا 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. 2 بہنیں بیک وقت ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک شوہر کے نیچے 2 بہنیں بیک وقت ایک شوہر کی ایک وقت میں بیویاں نہیں ہو سکتی. پھوپھی اور بھانجی ہو سکتی ہیں یا نہیں، قرآن نے بیان نہیں کیا. خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں، خالہ اور بھانجی جمع ہو سکتی ہیں کہ نہیں، ان کو حضور نے حرام قرار دیا. اب قرآن کی پوری لسٹ پڑھ دیں، 16 محرمات کی لسٹ ہوگی، یہ بیان نہیں کی. ایک نکاح میں ایک شوہر کے نیچے بیک وقت پھوپھی اور بھتیجی بھی جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں، حرام ہے. اور خالہ اور بھانجی بھی نہیں ہو سکتی، حرام ہے. اب یہ 2 حرام کس نے کیے؟ یہ ایڈیشن ہے، یہ زیادہ کہتے ہیں ایڈیشن، یہ بھی حضور نے کی. ایک حکم ایمبیگوس ہے، اس کو ایکسپلین کیا، توضیح المشکل کے مشکل کہتے ہیں، توضیح المشکل. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن مجید کی اتھارٹی میں عرض کر چکا، 2500 آیات. اب اگر اورینٹلسٹ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ایک بات ان کے مغز میں نہیں ہے، یا وہ اپنے مغز میں جان بوجھ کے لانا نہیں چاہتے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ مگر بدقسمتی ہے کہ آپ نے ان کی بات کو اتھارٹی سمجھ لیا، وہ اتھارٹی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تفقہ اور حکمت، حکم بما انزل اللہ، استنباط، اجتہاد، یہ پوری شکل تھی فقہ کی. صحابہ کرام کا دور آیا تو وہ پھر پریکٹیکل اور میٹیریل بیسس مل گئے الفقہ الاسلامی کو. تو صحابہ کرام نے مزید اجتہادات کی، اختلاف صحابہ آراء میں ہوا، اجتہادات میں ہوا، اس گفتگو آگے آئے گی. تو پریکٹیکل اور میٹیریل بیسس الفقہ الاسلامی کے بن گئے. اور وہ قرآنک انجنکشنز کو صحابہ کرام اسپیشلائز کرنے لگے جو لیگل سبجیکٹس پر ہیں. پروفیٹک انجنکشنز، حضور کی حدیث جو قوانین اور احکام شریعہ پر ہیں، ان کو بیان کرنے لگے. اور کسٹمری لاز میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں، یہ بھی سنت تھی، تو اس کو کرنے لگے. پھر اگلا دور جب آیا تابعین کا اور تبع تابعین کا، اس میں الفقہ الاسلامی کا سٹرکچرل اور میتھوڈولوجیکل بیسس وجود میں آیا، اس کا پورا سٹرکچر وجود میں آ گیا تھا کہ فقہ قرآن سے لیا، سنت سے لی، اجتہاد سے لی. اجتہاد 2 دائرے بن گئے، کنسنسس ہو جائے تو اجماع ہو گیا، انڈیویجول رہ جائے تو قیاس ہو گیا، پھر قیاس کے ساتھ استحسان ہو گیا، استصلاح ہو گیا، استصحاب ہو گیا، سپلیمنٹیشن ہو گئی، لیگل گریڈیشن ہو گئی. یہ تمام احکام اس میں عرف اور عادہ ہو گئے، یہ ایڈ ہوتے چلے گئے تو پورا سٹرکچر الفقہ الاسلامی کا اس طرح وجود میں آ گیا.
تو حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور صحابہ کے عہد مبارک میں فقہ موجود تھی، علمی اور عملی شکل میں، علمی اور عملی شکل میں۔ بعد کے دور میں اس کا سکوپ بڑھا اور یہ ٹیکنیکل فارم میں آ گئی اور ایک سائنس بن گئی اور یہ کوڈیفائی ہو گئی ایک علم کے طور پر، اور یہ پورا ایک نیچرل پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ یہ علم علوم قرآن میں بھی یہی ہوا، علوم حدیث میں بھی یہی ہوا، علوم تاریخ میں ہوا، علوم سیرہ میں ہوا، یہی علوم شریعت اور علوم فقہ میں ہوا۔ یہ کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے۔